ایک منٹ ہولڈ کرنا. یوتھ ونگ بڑے سکون سے. او بھائی 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 یوتھ ونگ جب میں اشارہ کروں تو نعرہ لگانا. بڑے کام کی باتیں میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی کرنے آئی ہے, اس کو غور سے سننا اور پلے بن کے کار جو لو. میاں جدو آئے گا, میاں جدو آئے گا, پورا جلسہ کھڑا ہو کے بتائے. میاں جدو آئے گا, میاں جدو آئے گا, میاں جدو آئے گا, میاں جدو آئے گا. اور ظالموں اور دوستی تھی آئی ہے تو لاکھ پتہ کیا ہے. جدو بابا آئے گا تو کیا آئے گا؟ میاں جدو آئے گا, میاں جدو آئے گا. ایک نیازی کی وجہ تو پوری قوم نیازی کو برا نہ ہو. سارے ایسا نال ہیں. حضرت بابا عبدالستار خان نیازی جڑا سنڈا پیر ہے, صرف ایک نیازی جس نے چاچے سے بنگلہ دیش میں ہتھیار سٹے تے پتریے سے مقبوضہ کشمیر میں ساتھ چھوڑے. میاں جدو آئے گا, مزہ نہیں آتا. میاں جدو آئے گا, میاں جدو آئے گا, میاں جدو آئے گا. لگانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. عزت کو, ووٹ کو, عزت کو. مجھے شاہ غلام قادر صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی جو کشمیر کی بیٹی ہے, بہادر باپ کی بیٹی ہے, جو ماں کیا دودھ پیا ہے, کشمیریوں کی اولاد ہے, اس کو آپ خود بلو, اس لیے کہ یہ اس کا گھر بھی ہے اور کرن ویلی اس کا سسرال بھی ہے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں مادر ملت ثانی نواز شریف کی بیٹی, دختر پاکستان, جرت والی ماں کی بیٹی جو کھڑی ہوگی اسرے حاضر کے یزید کے خلاف اور اس کو سمیش کرنے والے خود سمیش ہو گئے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں, امید سحر, پاکستان, آزاد کشمیر کا مستقبل, مریم نواز شریف. پاکستان کے ہر صوبے سے, پاکستان کے ہر صوبے سے آتی ہے یہ آواز. ہماری لیڈر ہے, تمہاری لیڈر ہے, مریم نواز, مریم نواز. ہماری لیڈر ہے, تمہاری لیڈر ہے, مریم نواز, مریم نواز. چلو ملک بنائے مل کے, چلو ملک سجائے مل کے, جو عہد کیے ہیں تم نے ستم کیا ملک بنانا تھا جرم. یہ ساتھ نبھائیں مل کے, یہ عہد نبھائیں مل کے, مشکل کھڑی ہو جو سر پہ اس سے لڑ جائیں ہم ڈٹ کے. بہت کرے گی سب پہ راج, اونچی اس کی ہے پرواز, شیروں کی وہ ہے اولاد. مریم نواز, مریم نواز, مریم نواز. ہماری لیڈر ہے, تمہاری لیڈر ہے, مریم نواز, مریم نواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جناب شاہ غلام قادر صاحب، جناب راجہ بشیر صاحب اور نیلم ویلی کے میرے شیر جوانوں، نیلم ویلی کی میری شیرنیوں، آپ سب کو کشمیر کے بیٹوں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام۔ آپ کو کشمیر کی بیٹی، نیلم کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ میں سٹیج پہ موجود حضرات سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اور نیلم کے عوام کی درمیان سے ہٹ جائیں پلیز۔ یہ جو پولیس والے بھائی کھڑے یہ بھی کائنڈلی نیچے اتر جائیں۔ حالانکہ مجھے اسمیش کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن یاد رکھو مریم نواز اسمیش کرنے والوں سے نہیں ڈرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے ان نیلم کے بھائیوں پر بھروسہ کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب کو جب اس دھمکی کا علم ہوا کہ مریم کو اسمیش کر دیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد باپ ہے، باپ بیٹیوں کے معاملے میں ذرا حساس ہوتے ہیں، تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ گو میں والد کے طور پہ پریشان ہوں، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن کشمیر میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کشمیر میں کیمپین چلانے نہیں آئی، میں کشمیر میں اپنے گھر آئی ہوں۔ یہ جو میری رگوں میں خون ہے نا، یہ خالص کشمیری خون ہے۔ باپ بھی کشمیری، ماں بھی کشمیری، دادا دادی نانا نانی چچا سب خالص کشمیری ہیں۔ میرا آزاد کشمیر سے بھی خون کا رشتہ ہے اور مقبوضہ کشمیر سے بھی خون کا رشتہ ہے۔ اسی لیے جب مقبوضہ کشمیر کو کشمیر فروش عمران خان بھارت کی جھولی میں پھینک کر گھر آ گیا تو میرا دل بھی اسی طرح رویا جس طرح آپ لوگوں کا دل رویا۔ اچھا یہ میں بتاؤں، آپ کبھی نعرہ لگا رہے تھے میاں تیرے چاہنے والے، نیلم والے نیلم والے، اور مریم تیرے چاہنے والے۔ میں یہ بتاؤں جتنا آپ محمد نواز شریف کو اور مریم نواز شریف سے پیار کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف آپ سے پیار کرتی ہے۔ اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا، نیلم ویلی والوں وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب نواز شریف کی قیادت میں ہم مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ بھی جیتیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ترانہ ہے، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، انشاءاللہ نیلم والوں کے ساتھ نواز شریف کے قافلے میں ہم سب ایک دن مقبوضہ کشمیر کی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ مقبوضہ کشمیر کے زخموں پر بھی مرہم رکھا جائے گا، ان کی تکلیفیں بھی ایک دن ختم ہوں گی اور نواز شریف کی نڈر اور بے باک قیادت میں ختم ہوں گی۔ سب سے پہلے میں شاباش دینا چاہتی ہوں اپنے ان شیر جوانوں کو۔ میں ابھی وہ موڑی نہیں تھی، مجھے آپ کے جذبے کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر میری وہ جو بہنیں بیٹیاں مائیں وہاں بیٹھی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں
جہاں پہ لوگ اپنی خواتین کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کرتے. میں آپ سب کے جذبے کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیار. اور یہ شاہ غلام قادر صاحب یہاں پر کھڑے ہیں, ہمارے دوسرے کینڈیڈیٹ راجہ بشیر صاحب یہاں پر کھڑے ہیں. ایک بات میں ضرور کرنا چاہتی ہوں, شاید آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں پہلے بھی نیلم آئی تھی 2011 میں, جب محمد نواز شریف صاحب یہاں پر مسلم لیگ نون کی کیمپین چلا رہے تھے. تو میں تب سیاست میں نہیں تھی اور مجھے تب جلسوں میں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو اوپر کوئی ریسٹ ہاؤس ہے, اسی نہیں, یہاں پر بھی کہیں پر ایک جلسہ ہوا تھا راستے میں. تو میری والدہ تب حیات تھی, میرے بچے تب چھوٹے تھے, میرے ساتھ تھے. تو میاں صاحب نے کہا آپ لوگ وہ ریسٹ ہاؤس میں ان کی فیملی کے ساتھ ہم رکے, اور میاں صاحب نے یہ جلسے کیے اور پھر واپس آ گئے. پھر ہم کرن ویلی گئے تھے رات کو. تو اس وقت سے یہ جو آپ کا خوبصورت علاقہ ہے یہ میرے دل میں بسا ہوا ہے. اور آج جتنی محبت آپ نے مجھ پر نچھاور کی, جتنے جذبے کا مظاہرہ کیا, مجھے آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ جوڑ لیا. میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ کے ہر دکھ میں سکھ میں میں آپ کے ساتھ محمد نواز شریف کی طرح شامل رہوں گی. اللہ کرے آپ پہ کبھی کوئی دکھ نہ آئے, کوئی تکلیف نہ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمران خان جیسی بلا سے محفوظ رکھے. مہنگائی کا, لا قانونیت کا, اور جو وہاں پر گورننس کا حال ہے, مہنگائی کا جو حال ہے, عوام جس طرح پس رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کو اس, میں کیا کہوں اب ان کے بارے میں, اللہ تعالیٰ اس وبا سے جو کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کو محفوظ رکھے. اور یہ دیکھو شاہ غلام قادر صاحب نے یہ کہا, انہوں نے ابھی مجھے بھی بتایا کہ عمران خان نے ان کو کہا, ان کو میسج دیا کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے تحریک انصاف میں آ جاؤ. ہم آپ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, عمران خان آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن شاباش ہے اس وفا کے پیکر میں. شاہ غلام قادر صاحب, آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ عمران خان کو, جو پاکستان کی عوام, مقبوضہ کشمیر کی عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہی, آپ اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے محفوظ رکھا, اور وہاں پر بڑی باتیں کرتا ہے, مسلم لیگ نون کے خلاف ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بناتا ہے, ان کے لیڈرز کو چور کہتا ہے, ڈاکو کہتا ہے, لیکن یہ مانتا ہے کہ عوامی نمائندے اگر ہیں تو صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. کسی کو کسی کو کبھی عہدوں کا لالچ دیتا ہے, کبھی پیسے کا لالچ دیتا ہے, کبھی حکومت کا لالچ دیتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں سلام ہے پاکستان مسلم لیگ نون آپ پر, اور سلام ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر پر, کہ آپ لوگوں نے جھکنے اور بکنے سے انکار کر دیا. کیا آپ کسی ایسے انسان کے اپنی ہاتھ میں اپنی قسمت دینا چاہتے ہو جو ٹرمپ کے بغل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ٹرمپ ثالثی کرے گا, اور جب ثالثی کے بعد پاکستان واپس آتا ہے تو کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. وہ تو بعد میں پاکستان اور اے جے کے اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کو پتا چلا کہ وہ ورلڈ کپ یہ تھا کہ بھارت کو, کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا. یہ بعد میں پلیز فلو ٹوٹ جاتا ہے.
تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کشمیر فروش کے حوالے آزاد کشمیر کی قسمت کو تو کرو گے؟ میں نے ہر جگہ میں جہاں پر گئی وہاں میں نے یہ نعرہ سنا، اور میں بھی یہ نعرہ آپ کے ساتھ مل کر لگانا چاہتی ہوں کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ ایک قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کون کاٹ کے آیا ہے یہ شہرگ؟ اس کا نام سنو ذرا۔ نیازی نہ کہو، عمران خان کہو۔ تو جو انسان پاکستان کی شہرگ کاٹ کر آ گیا ہے، اب وہ آزاد جموں کشمیر کو بھی پاکستان سے کاٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، جو انسان کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ کر کشمیر کو یہ کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بہت بے بس ہوں، کیا کبھی ایسے بزدل انسان کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دو گے؟ جو انسان بے بسی سے یہ کہے، بے بسی کی تصویر بن کر کہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، امریکہ مجھے گھاس نہیں ڈالتا، کیا ایسے بے بس انسان کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دو گے؟ جیسے میں دو لفظوں میں، چند جملوں میں آپ کو پاکستان کی داستان بھی سنانا چاہتی ہوں۔ میں پاکستان سے آ رہی ہوں، پاکستان کی داستان سن لو۔ جس لوڈ شیڈنگ کو نواز شریف نے 3 سال کی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو پر لے کر آیا تھا، لوڈ شیڈنگ یاد ہے نا؟ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے تھی؟ 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 22 گھنٹے۔ نواز شریف نے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی، پاکستان میں آج پھر لوڈ شیڈنگ نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ پاکستان میں آٹا، چینی، ڈیزل، پیٹرول، دوائیاں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یقین مانو تو آپ چاہتے ہو کہ یہ نالائکی، نااہلی اور مہنگائی اور لا قانونیت کا طوفان جو ہے وہ پہاڑا کے پل سے ادھر آئے؟ نہیں چاہتے نا؟ تو پھر وعدہ کرو میرے ساتھ کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے انشاءاللہ نکلو گے اور شیر پہ مہر لگاؤ گے۔ اور اگر کسی الیکشن چور نے، کسی سلیکشن نے تم سے آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو کیا راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ گے؟ کیا دستہ کے عوام کی طرح ان کو گردنوں سے پکڑو گے؟ آپ نے نواز شریف کا بہت ساتھ دیا، اب آپ کے آپ پر بھی وقت آ گیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگانا، ووٹ کو عزت دلا کے لینی ہے انشاءاللہ۔ وعدہ؟ بھی وعدہ کرے کہ 25 جولائی کو گھر میں کوئی نہیں بیٹھے گا، ہمارے ان دونوں کینڈیڈیٹس کو جتا کے آؤ گے انشاءاللہ، اور کشمیر کی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیلم ویلی زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، مقبوضہ کشمیر زندہ باد، اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر نواز شریف۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ سب کا شکریہ، بہت شکریہ۔ ویلکم مریم نواز، ویلکم۔
انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ یہیں پہ رہے اور جو یوزنگ کے لڑکے ہیں وہ بھی یہیں پہ رہے. انتظامیہ کے تمام لڑکے گراؤنڈ میں اٹھا رہے ہیں. کلوزنگ کریے. انتظامیہ کے تمام لڑکے گراؤنڈ میں اٹھا رہے ہیں. راجہ بشیر شیر ہے. راجہ بشیر قدم بڑھاؤ. راجہ بشیر قدم بڑھاؤ. راجہ بشیر قدم. Hello.